میرے اعمال تو ٹھیک نہیں تھے. بادشاہوں کے دماغ جو ہوتے ہیں وہ بڑے عیاش ہوتے ہیں. بادشاہی کا اور کرسی کا اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے، اس نشے میں آ کر کے وہ اپنے آقا کو بھول جاتے ہیں، اپنے مالکوں کو بھول جاتے ہیں. لیکن اس نے کہا بات تو ایسے ہی ہے، میں نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اپنی فوج کو اکٹھا کیا، اپنے لشکر کو اکٹھا کیا. وہ لشکر بہت بڑا تھا، میری فوج بہت کثیر تعداد میں تھی. میں نے ان کو بلایا، اس کا نظارہ کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا کہ میری کتنی فوج ہے، کتنا بڑا لشکر ہے، کتنے ہتھیار ہیں. وہ فرماتے ہیں میں اوپر جب چڑھ گیا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے دیکھا تو مجھے رشک آیا. اتنا بڑا لشکر، میرے دل میں خیال آیا آج اس لشکر کو کیا کروں. کاش کہ یہ لشکر اس وقت میرے پاس ہوتا جب امام الانبیاء نے نعرہ لگایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اور دشمن کھڑے ہو گئے، میں اپنے نبی کی مدد کرتا. یہ میرے دل میں جو خیال آیا تھا، اس خیال کی برکت سے رب جلال نے مجھے بخش دیا. قبلہ امیر المجاہدین سے کسی نے سوال کیا فیض آباد کے بعد. ایک آدمی دوسرے ملک سے آیا تھا، اس نے کہا حضور میں حضور کی عزت پر قربان ہونے کے لیے حاضر ہوں. اور وہاں آ کے میرا بھائی بھی تھا، میں بھی تھا. مکمل جتنے دن آپ بیٹھے میں بھی بیٹھا رہا، لاٹھیاں کھائیں، پتھر کھائے، لیکن میری بدقسمتی کہ مجھے کسی گولی میں شہادت کے مقام پر نہ پہنچا. کوئی گولی حضور کے نام پر مجھے نہ لگی. مجھے اس بات کا افسوس ہوا کیا میرا آنا قبول ہوا. اس وقت قبلہ امیر المجاہدین نے فرمایا کہ حضور کی وہ بارگاہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے لگے، ایک آدمی نے، ایک صحابی رسول نے اندر سے بال نکال دیا. سرکار نے ان کو دعا دے دی، اور ایک صحابی پنکھا جھول رہے تھے. سرکار کی آنکھ کھلی، سرکار نے فرمایا کہاں ہو؟ تو کب سے جھول رہے ہو؟ یا رسول اللہ جب سے آپ آرام فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا ھذا جبریل یقرئک السلام، جبریل میری بارگاہ میں کھڑا. یہ وہ بارگاہ جس نے ایک بال نکال دیا پانی سے، اس نے ابھی تلوار نہیں چڑھائی، اس کو امام الانبیاء کی دعائیں تم تو حضور کے لیے اپنے آپ کو تم نے پیش کر دیا اور میدان میں کھڑے رہے. خدا کی قسم تمہارا آنا
آپ سے گزارش ہے تشریف رکھیں اور بیٹھ کر سیدوں کی زیارت بھی کریں. تمام ہی آپ سے گزارش ہے تشریف رکھیں. اس وقت مجاہد عالم دین فخر السادات مرکزی نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہوئے. ان کے ساتھ خطیب پاکستان مجاہد عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. یہ وہ